بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم الف زائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی زائد الف کیا ہے، اس کا قاعدہ، اس کی پہچان، اس کی مثالیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک الفابیٹ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہر چھوٹا بڑا بچہ اس کو ایزیلی ریکوگنائز کر لیتا ہے، تو یہ الف کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ ہر صورت، ہر آیت، تقریباً ہر دوسرے لفظ میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو الفابیٹ ہے قرآن پاک میں وہ الف ہی ہے۔ اب زائد الف کے اوپر ایک گول دائرے کا نشان لگا دیا جائے تو وہ ایڈیشنل الف بن جاتی ہے۔ اب ایڈیشنل الف کیا ہے، اس کا قاعدہ، اس کی پہچان دیکھتے ہیں۔ تو یہ پہچان ہے اس کی، جو اوپر نشان ہے قرآن پاک میں آپ کو ہر زائد الف کے اوپر یہ نشان مل جائے گا، اور اس علامت سے آپ پہچان لیں گے کہ یہاں پر ہم نے اس کو نہیں پڑھنا۔ لیکن کچھ ایسی اسپیسیفک کنڈیشنز بھی ہیں جہاں پر آپشنل ہے کہ اگر ہم چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 7 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں جو الف ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے۔ 7 کا مطلب وہ 7 جملے، لیکن وہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف اسپیسیفک 7 ٹائمز ہی آئے ہیں، بہت دفعہ وہ بار بار ریپیٹ ہوئے گئے ہیں قرآن پاک میں۔ آخر میں جو الف ہوگا وہ اس علامت کے ساتھ دائرے والی، وہ زائد الف ہوتا ہے، اور اس پر وقف کرنے کی صورت میں الف کو پڑھا جائے گا۔ یعنی کہ الف کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہم رک جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں، جس کنڈیشن میں بھی، سانس ٹوٹنے کی کنڈیشن میں، آیت ختم ہونے کی کنڈیشن میں، یا علامت کی صورت میں، تو وہ جو وقف ہے اس صورت میں الف کو پڑھیں گے، اور اگر وقف نہیں کیا، وصل کیا، تو وہ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ دہرا دیتی ہوں، 7 کلمات جن کے آخر میں زائد الف آئے گا، اور اس پر وقف کرنے کی صورت میں الف کو پڑھا جائے گا، اور بغیر وقف کے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی پہلی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن، اب دیکھیں نون کے بعد جو الف ہے وہ زائد ہے، علامت ہمیں بتا رہی ہے، تو میں نے اس کو لیکن نہیں پڑھا۔ لیکن هو اللہ ربی، ہم نے پڑھا کہ اگر ہم نے وقف کیا تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اگر وقف نہیں کیا تو نہیں پڑھنا۔ زائد الف کی یہ پہلی مثال دیکھی ہم نے۔ اب دوسری کیا ہے؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ قرآن پاک میں الفاظ بہت دفعہ آئے ہیں، یہ صرف چند مثالیں ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان الفاظ میں وہ ریپیٹ ہوگا زائد الف۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اب میں نے باللہ الظنون نہ پڑھا، لمبا کیا اس کو، کیونکہ یہاں پر ہم نے وقف کیا۔ اگر بغیر وقف کے پڑھوں گی تو باللہ الظنون ہنالک، ہنالک ساتھ ہم نے ملا دیا ظنونا کے، تو ظنونا پہ ہم نے وقف نہیں کیا۔ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا، یہ آپ کے سامنے جو آیت ہے اس میں دیکھیں میں نے وقف کیا تو میں نے زائد الف پڑھا، یعنی کہ میں نے پورا اس کے ساتھ اس کو الف مدہ کی طرح بیہیو کیا، یعنی کہ تھوڑا سا اس کو لمبا کیا۔ اب یہاں پر میں وقف کروں گی تو میں زائد الف کو پڑھوں گی۔ الرَّسُولَ وَقَالُوا، ملایا میں نے تو پڑھ لیا۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ، یہاں پر میں نے وقف کیا تو میں نے الف زائد کو ادا کیا، اب میں وقف نہیں کروں گی تو زائد الف کو ادا نہیں کروں گی۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ، اس چیز میں کنفیوز نہیں ہونا، زائد الف جو ہے وہ الف کی طرح بیہیو کیا جائے گا جب وہ وقف میں ہوگا، جب وہ وقف میں نہیں ہوگا تب اس کو ہم ایک ایڈیشنل الف کی طرح بیہیو کریں گے، یعنی کہ اس کو ہم سکپ کر دیں گے، میوٹ کر دیں گے، سائلنٹ کر دیں گے، اس کا ہونا یا نہ ہونا ہم جو ہے بودر نہیں کریں گے۔ تو اس پوائنٹ کو بھی اپنے سامنے اپنے الفاظ میں نوٹ کر لیجئے گا تاکہ کسی قسم کی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ،
یہاں پر بھی ہم نے جو قواریرا پہ الف زائد کو ادا کیا کیونکہ میں نے وقف کیا. اب میں وقف کے بغیر کروں گی تو میں زائد الف کو ادا نہیں کروں گی کیونکہ میں منع کیا گیا ہے کہ ان کیس آف وقف سٹاپ کی صورت میں ہم اس کو ادا کریں گے، جب سٹاپ نہیں ہوگا تو ادا نہیں کریں گے. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ. اس چیز کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلا ہے لفظ انا. انا کا جو عربی میں لفظ مطلب ہے وہ ہے میں. انا میں، جس طرح ہم نے اکثر یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے قرآن پاک میں، بہت دفعہ یہ استعمال ہوتا ہے انا. تو یہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 258 میں استعمال ہو رہا ہے. قال انا احیی و امیت. قال انا احیی و امیت. سپوز یہاں پر میں سانس توڑ رہی ہوں تو میں یہاں پر مکمل ادا کروں گی لائک الف، لیکن جب میں اس کو سانس نہیں توڑا تو میں نے اس کو ایڈیشنل کی طرف بیہیو کرنا ہے. قال انا احیی و امیت. یہ مثالیں تھی ہماری. اب ہم چلتے ہیں دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے مین. اس میں 9 کلمات ایسے ہیں جن میں الف کے ساتھ لکھنا تو ضروری ہے. پھر وہی بات 9 ٹائمز وہ قرآن پاک میں نہیں آئے، ٹائمز وہ بہت دفعہ آئے ہیں لیکن وہ اسپیسیفک ورڈز 9 ہیں. وہ 9 کلمات 9 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوں گے لیکن ان کے ساتھ الف لکھنا ضروری ہے. نہ وہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا اور نہ ہی وہ وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا. تو ان 9 کلمات کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 میں ہے لا الی اللہ تحشرون. لا الف زائد ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، سکپ کر دیں گے، میوٹ. بالکل اس کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے. علامتاً یہ لکھا جائے گا. ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ لکھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے. کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ وقف ہوگا تو پڑھیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر پڑھا ہی نہیں جائے گا. سورہ توبہ کی آیت ہے ہمارے پاس 47 وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ. وَلَا لام اگین نہیں، یہاں پر والا پہ پڑھا جائے گا. سورہ نمل کی آیت نمبر 21 أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. یہاں پر بھی نہیں پڑھا جائے گا. اب اگلا ہمارے پاس لفظ ہے سورہ صفات سے 68 آیت ہے لا إِلَى الْجَحِيمِ. لا إِلَى الْجَحِيمِ. 5واں سورہ حشر لا أنتم. لا أنتم. یعنی کہ یہاں پر بھی ہم لا میں نہیں پڑھیں گے. وہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ ایک تو اس کی کنڈیشن کوئی ہے نہیں ڈیفینیشن میں، اس لیے بھی. لیکن دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ درمیان میں آ رہے ہیں. اگر میں اس کو پڑھنا چاہوں تو کیا میں اس طرح پڑھ سکتی ہوں؟ سپوز اگلا لفظ میں جو چھٹا ہے وَمَلَئِهِ کو میں یوں پڑھ سکتی ہوں وَمَلَئِهِ. نہیں پڑھا جا سکتا، یہ غلط ہے عربک کے رول سے بھی اور ویسے بھی. قرآن پاک کو ظاہر ہے ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر تو کسی صورت لفظ کے درمیان بنتا ہی نہیں سانس توڑنا، تو یہ کسی بھی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. اگلا لفظ ہے آفائم. آفائم یہاں پر نا اگلا لفظ تو آفائم متا، لیکن یہاں پر آفا کو دیکھیں، یہاں پر بھی زائد الف نہیں پڑھا جا رہا. 8واں پوائنٹ ہے لشائن. اگر ہم ظاہری اپیرنس دیکھیں الف کے لحاظ سے لشائن، لیکن چونکہ ایڈیشنل الف نہیں پڑھا جائے گا. لشیئن. لشیئن. لاسٹ سورہ انعام کا لفظ ہے نبائن. نبائن. سبیلا قواریرا لیکن سلاسلا الرسول سبیلا. اس طرح کے بہت سارے الفاظ آپ کو قرآن پاک میں دیکھنے کو ملیں گے اور ان پر آپ نے الف جو زائد ہے اس کو نہیں ادا کرنا. ان کا ہونا نہ ہونا صرف اور صرف اپیرنس کی حد تک ہے. یہاں پر ہم نے جو اصول نمبر 1 پڑھا ڈیفینیشن تھی، اس میں آیت یا جملے کے اختتام پر الفاظ آ رہے تھے، یعنی کہ وقف ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، تو اس کنڈیشن میں ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے تھے. پوائنٹ نمبر 2 میں اب جملے کے درمیان آ رہا ہے، لفظ کے درمیان، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر وقف کریں. سپوز ایک ورڈ ہے، یہاں پر میں اگر بات کروں سورہ فاتحہ کی آیت کی الحمدللہ رب العالمین. الحمد. اب یہاں پر دیکھیں عالمین پڑھا ہے میں نے، کیا ہم اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟
نہیں پڑھ سکتے، چونکہ آ کو جب ہم نے آل کو الگ نہیں پڑھا، مین کو الگ نہیں پڑھا، تو اگر آل کے درمیان الف عین الف زبر آ جو ہے وہ الف زائد آ جائے تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔